واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی امت کے مہکتے چمکتے کھلکھلاتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں یہ پرنور گھڑیاں نصیب فرمائی۔ آپ سب کو اس پاک میلاد مبارک کا مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا امام دین قادری صاحب کا اور نعیم دولہ صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس پروقار اور نور محفل کی دعوت دی، اور الحمدللہ آپ اور ہم آج ان خوبصورت گھڑیوں میں اکٹھے بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری خوش بختی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحے نصیب فرمائے۔ حضرات ذوالوقار، محفل کا عنوان جشن ولادت مصطفیٰ ہے۔ اس ہستی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جس کے صدقے یہ کائنات بنی۔ اس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے صدقے آج بھی یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے کہ جس پہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا، جس کو درختوں نے بھی سجدہ کیا۔ حضرات ذوالوقار، حضور کی ولادت باسعادت سے قبل ایک زمانہ تھا کہ ظلم و بربریت اتنی بڑھ چکی تھی، سود اور شراب کو حلال سمجھا جاتا تھا، معاذ اللہ زنا کو حلال سمجھا جاتا تھا، معاذ اللہ گناہ کو اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح یہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ بھائی کا حق مارا کرتا تھا اور فخر محسوس کرتا تھا۔ بیٹا اپنی ماں کو بازار میں جا کے بیچتا تھا اور گھر آ کر فخر کرتا تھا کہ میں نے آج اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیا۔ بیٹی کو بیچ دیتا تھا، فخر کرتا تھا۔ بیٹی کو زندہ زمین میں دگور کر دیتا تھا، فخر کرتا تھا۔ اتنا ظلم و بربریت جب اس کائنات پہ چھا گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے مصطفیٰ کو بھیج کے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ کو
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اب جب سرکار کو بھیجا تو تمام جہانوں کا ذکر کیا کہ تمام جہانوں کو رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی رسول گزرے، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، ان کو صرف ان کی امت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات شیاطین پہ حکومت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں اور چرندوں پہ حکومت عطا کی۔ حضرت علیہ السلام کو کشتی کی حکومت عطا کی کہ جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو کشتی سے باہر رہ گیا وہ نصف نابود ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے سونا بنا کے دیا۔ ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کی ایک اپنی شان و مرتبہ ہے، ان کو ان کے مطابق شان و مقام و مرتبہ دیا، اور ان کو ان کے مطابق ان کی امتوں پہ رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن جب آپ کی اور ہماری باری آئی تو پھر سرکار کو جو بھیجا تو کیا فرمایا کہ حضور آپ سے آنے والوں سے پہلے بھی رحمت ہیں، جو آپ سے پہلے آئے ان پہ بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جو آپ کے بعد آئیں گے ان پہ بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ پرندے، درندے، جرند، انسان، حیوان، تمام کے لیے حضور رحمت بن کے آئے۔ اب رحمت بن کے کیسے آئے کہ جب حضور کی آمد ہوئی، صبح کا وقت تھا، پھول کھلکھلا رہے تھے اور صبح کی کرنیں جگمگا رہی تھیں، اور جشن مصطفیٰ کی خوشبو پورے زمانے میں چھا چکی تھی، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ماں کو بیٹی عطا کرنی تھی اس کی گود میں بیٹا عطا کر دیا، جو کنویں سوکھ چکے تھے ان میں پانی عطا کر دیا، جو زمینیں بنجر ہو چکی تھی وہاں ہری بھری فصلیں عطا کر دی، جو درخت سوکھ چکے تھے ہرے بھرے پتے عطا کر دیے، پھل عطا کر دیے۔ جناب زمانے کو پتہ تو نہیں تھا کہ خاتم النبیین کی آمد ہے، زمانے کو پتہ تو نہیں تھا کہ آج خاتم المرسلین کی آمد ہے، زمانے کو پتہ تو نہیں تھا کہ رحمت للعالمین کی آمد ہے، زمانے کو پتہ تب چلا کہ جب سارا زمانہ دوستو تھک تو نہیں گئے؟ اگر اردو گھٹ سمجھ آوے تو میں سرائکی بھی گل آگے لے سرائکی گھٹ سمجھ آوے تو ماں سندھی بھی گل آئے بٹھائے۔ الحمدللہ حضور جا غلام آئیوں، حضور جو ذکر ہر زبان میں بلند کرے بٹھائے۔ تو جناب اماں حلیمہ کیا نقشہ کھینچتی ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور جب اپنے گھوڑے میں لیٹا کرتے تھے، بچوں کو جیسے کھیلنے کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے، چھوٹے بچے کو دی جاتی ہے کہ اس چیز سے کھیل لو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا کھلونا چاند بنا دیا. سرکار دو جہاں کا کھلونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنا دیا تھا. معلوم فرماتے ہیں کہ جب حضور چاند کی طرف اشارہ کرتے تو وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا, پھر اشارہ کرتے تو وہ واپس آ جاتا, پھر اشارہ کرتے تو وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا, اشارہ کرتے تو مشرق کی طرف ہو جاتا, اشارہ کرتے تو مغرب کی طرف ہو جاتا. جس سمت اشارہ کرتے چاند اس طرح گھومتا رہتا ہے. تو جس سونے کا کھلونا ہی چاند بنا دیا ہو, اس سونے کی شان کیا ہو, کیا حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, کشف الشجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. حضرات ذوالفقار جب اماں حلیمہ کی بیٹی شیبہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو محلے میں دیکھتی کیا ہے کہ ہر محلے والی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. جس کو اولاد ہونے والی تھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا ہے. اب ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو گود میں لیے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو تو صحیح میرے بھائی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, دیکھو تو صحیح میرے بھائی کے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں, دیکھو تو صحیح میرے بھائی کے بال کتنے خوبصورت ہیں, دیکھو تو صحیح میرے بھائی کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں. ہر بہن اپنے بھائی کی ضرور تعریف کرتی ہے نا دا. ہر بہن پانچ بھائی کی تعریف کرتی ہے, ہر بہن اپنے بھرا دی تعریف کرتی کہ حضرت بی بی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رک جاؤ, تم سارے اپنے بھائیوں کی تعریف کر رہے ہو, اب مجھے اپنے بھائی بھی تو لانے دو. اور اماں حلیمہ کی بیٹی بی بی شیبہ جب اپنی کٹیا میں گئی اور مصطفیٰ کریم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جب باہر لائی تو ساری محلے کی بچیوں نے بیعت ایک سب نے آواز بلند کی کہ شیبہ اللہ رب العزت کی قسم ہے, پروردگار کی قسم کہ تیرے بھائی جیسا سونا رب نے کوئی بنایا, تیرے بھائی جیسے سونے ہاتھ کسی نے بنائے, تیرے بھائی کے سونی زلفوں جیسی زلفیں رب نے بنائی, مصطفیٰ کریم کی جیسی آنکھیں ایسی آنکھیں کسی نے دیکھی نہیں, یہ سونا بددہا والا چہرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو جناب سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی میں کیا بات کروں کہ آپ جس سمت نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں, ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے, جس سمت بھی نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں تو صرف حضور کا جشن ہی سنیں. آپ دیکھیں گے کہ گلی کوچا بازار اور شہر ہو چاہے گاؤں ہو, چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ, لیکن جہاں بھی بیٹھے ہیں حضور کا ذکر بلند کر کے بیٹھے ہیں. میں بتاتا چلوں ان کافروں کو, ان ملعونوں کو کہ جو ہمارے مصطفیٰ کے خاکے پہ آئے ہیں, میں ان کو بتاتا چلوں کہ رب نے ان کے
کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پر، ہم نے احسان کر دیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول ہے۔ اب احسان کن پر کیا؟ ان مومنوں پہ کیا کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کا جھنڈا بلند کیا، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ذکر کو بلند کیا، حضور کے جھنڈے کو بلند کیا، ساری زندگی حضور پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ اب جناب حضور تو پھر حضور ہیں، حضور کی شان تو اتنی ہے کہ روز محشر تک بھی بیان کرتا رہوں تو حضور کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا، حضور کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب جناب حضور کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن حضور کے غلاموں کی شان بھی سننا پسند کریں گے یا نہیں؟ جناب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو معراج کی سیر کرائی، جب حضور کو معراج کی سیر کرائی، جب حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اب اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اب اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اب آگے میں پھر کس کے ساتھ جاؤں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان میں ایک تخت بھیجا، ایک تخت بھیجا جس کا نام تھا رف۔ کیا نام تھا؟ رف۔ حضور کو لینے آگے تخت آیا، حضور نے اس سے آگے کا سفر اس تخت پہ بیٹھ کے کیا۔ اب آپ کو بتاؤں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ سائیں ادھر سے تخت کا ذکر کر رہا ہے، ادھر سے کہتا ہے کہ حضور کے غلاموں کا ذکر بھی سن لو۔ اب تخت میں اور غلاموں میں کہاں سے فرق ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیران پیر دستگیر اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں جبرائیل امین کی حد ختم کر دی وہاں مجھ دستگیر کی ہو گئی، جہاں پہ جبرائیل امین کو حکم ہو گیا کہ یہاں سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے، وہاں پہ اس تخت کی صورت میں روح شیخ عبد القادر جیلانی کو حضور کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تخت میں جو روح تھی وہ مجھ عبد القادر جیلانی کی روح تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے حضور کے غلاموں کو شان بخش دے، جب اپنے حضور کے غلاموں کو شان بخش دے تو پھر حضور سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے، اتنی شان بے نیازی عطا کر دیتا ہے کہ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں میں شہباز کراں پرواز، آپ فرماتے ہیں میں شہباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہوں زبان میری کن برابر موڑا کم کامتے ہوں افلاطون ارسطو رہے میرے اگر اس کمتے ہوں آپ دن تائی جائی لکھ کروڑا حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی بارگاہ سے اتنی شان رب نے عطا کر دی ہے کہ میں شہباز کراں پرواز، اگر میں چاہوں تو میں پرواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان میں اتنی قدرت عطا کر دی ہے کہ میں اگر اپنی زبان سے کہہ دوں کن تو وہ کن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی ہے کہ میں جو چاہوں وہ لوح محفوظ کی تختی پہ لکھا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے
کہ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور جو مریدین ہیں وہ تو اس بات پہ پورا عقیدہ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا فخر ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم دستگیر کے غلاموں میں سے ہیں، اس ہستی کے غلام ہیں کہ جو بے شک جو فرما دیں تو پھر وہ تقدیر بن جاتا ہے. حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ حاتم تائی جڑے لکھ کروڑاں دربا حکم دے. اب حاتم تائی کون تھا جانتے ہیں؟ ادا کوئی جانتا ہے حاتم تائی کون ہے؟ حاتم تائی وہ شخص تھا جس کی سخاوت کے ڈنکے آج بھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کا بادشاہ بنا کے بھیجا تھا. لیکن حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرما دیتے ہیں کہ حاتم تائی بھی اگر یہ سخاوت کی خیرات دنیا میں بانٹتا ہے تو وہ بھی درے باہو سے لے کے بانٹتا ہے. حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی بارگاہ میں ایک بادشاہ آیا. اس نے عرض کی کہ اے پیر باہو میں آپ کی خدمت میں ایک پارس لے کے آیا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک پارس لے کے آیا ہوں. اس پارس کو جس بھی شے سے ملا دیں گے وہ شے سونے کی بن جائے گی. کس کی بن جائے گی؟ سونے کی بن جائے گی. تو جناب جب حضور سلطان العارفین کو وہ پارس دیا گیا، آپ نے اس پارس کو اٹھایا اور میں پھینک دیا. اب وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے عرض کی حضور آپ کو نہیں چاہیے تھا مجھے دے دیتے، میرے ہی کسی کام آ جاتا. میں نے اتنی مشکل و مشقت سے یہ پارس ہاتھ کیا اور جو ہی مجھے ملا تو میں نے کہا اتنا قیمتی تحفہ ہے، میں یہ اپنے مرشد کے بارگاہ میں کیوں نہ پیش کروں. تو پھر آپ نے یہ پارس پھینک دیا کنویں میں. اگر آپ کو ضرورت نہ تھی مجھے واپس لوٹا دیتے. اب جب ہمارے اور آپ کے مرشد نے یہ سنا تو آپ جلال میں آئے. آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ جا یہ ڈول کنویں سے بھر پانی کا، اسے باہر گرا، دیکھ جو تیرا پارس نکل آئے تو اپنا اٹھا لے. وہ بادشاہ گیا، اس نے کیا گہرا کنواں ہے، اس سے کیسے وہ ایک پتھر نکلے گا؟ پتھر وہ ایک کنویں سے کیسے ڈھونڈوں؟ اب جب پانی کا ڈول بھرا، ڈول سمجھتے ہیں بالٹی، پانی کی بالٹی بھری، اس کو باہر نکالا. عرض کی حضور یہ تو پانی ہے. آپ نے فرمایا اس پانی کو زمین پہ گرا. جب وہ پانی زمین پہ گرایا گیا تو اس پانی کا ایک ایک قطرہ پارس. بادشاہ بڑا حیران تھا کہ یہ سب پتھر رکھتے ہیں. حضور سلطان العارفین نے فرمایا اس سے ڈھونڈ لے اور اپنا پارس اٹھا لے. اب بادشاہ جس پتھر کو اٹھاتا زمین سے لگاتا وہ سونا بن جاتا. پھر دوسرے پتھر کو اٹھایا، پھر تیسرے کو اٹھایا، چوتھے کو اٹھایا. جس پتھر کو بھی اٹھاتا اور کسی چیز سے لگاتا تو وہ سونے کی بن جاتی. عرض کی کہ حضور آپ کے پاس جو اتنے پارس تھے تو پھر ہمارے پاس کی کیا قیمت تھی؟ بادشاہ حضور فرماتے ہیں کہ فقیر کو کبھی دولت کی ضرورت نہیں پڑی. فقیر کو صرف دنیاوی دولت کی ضرورت نہیں پڑتی. فقیر کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ چوکھٹ مصطفیٰ کی ضرورت ہے. فقیر اگر کہیں سر جھکاتا ہے تو وہ محمد عربی کی چوکھٹ میں سر جھکاتا ہے. ورنہ یہ بادشاہی ہے تو مجھے رب نے بے نیاز عطا کر رکھی. حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان الفقر بنا کے بھیجا.
کہ آپ ظاہری طور پہ بیعت لیں، ظاہری طور پہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت لیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ بیعت کا سلسلہ ضروری کتنا ہے، یہ پیری اور مریدی کا سلسلہ ضروری کتنا ہے۔ اب جب حکم ہوا تو آپ بیعت لینے کے لیے مختلف مقامات پہ پہنچے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر عبد الرحمن شاہ دہلی کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں سے بیعت ہونے کے بعد باہر تشریف لے کے آئے۔ اب دل میں خیال آیا کہ بیعت تو لے لی، اب دیکھو تو صحیح فیض کیا ملا ہے، بیعت تو کر لی ہے، اب دیکھو تو صحیح مرشد کے دربار سے فیض کیا ملا ہے۔ اور جب نگاہ اپنی رائٹ سائڈ پہ اٹھائی تو جتنا بھی بازار تھا وہ روح کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ پھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ جب نگاہ اٹھائی تو لیفٹ سائڈ پہ جتنی بھی عوام ناس کھڑی ہوئی تھی وہ سارے اللہ ہو حق باہو کے ذکر میں۔ تو جناب مرشد کی جب نگاہ ہو جائے تو پھر مرشد کا کمال کیا ہے کہ مرشد یہ دلوں کو جاری کر دیتا ہے۔ اور پیر باہو فرماتے ہیں کہ انسان کا ظاہری ذکر کرنا اتنا افضل نہیں جتنا اس کے دل کا قلبی ذکر کرنا افضل۔ انسان اگر 100 مرتبہ ظاہری طور پہ ذکر کرے اور 1 مرتبہ قلبی طور پہ ذکر کرے تو وہ قلبی ذکر اس 100 سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور جناب کامل مرشد کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، سچی نیت، سچا عقیدہ، سچی محبت لے کے آپ جاؤ، مرشد پہلی نگاہ میں آپ کے قلب کو اللہ ہو کے ذکر سے جاری کرے۔ وہ آپ حضور سلطان العارفین کے دربار پہ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ دربار کے دروازے پہ ایک بیت لکھا ہوا ہے۔ کیا بیت لکھا ہوا ہے کہ طالب بیا تارسانت روز اول تھا خدا، کہ اے دنیا کی طلبگار، اگر تجھے دنیا کی طلب ہے تو سچی نیت، سچا عقیدہ لے کے میرے در پہ آ۔ اگر تجھے آخرت کی طلب ہے، سچا عقیدہ، سچی محبت لے کے میرے دروازے پہ آ۔ اگر تجھے معرفت، ولایت اور حضور کی چاپت کی طلب ہے تو سچا عقیدہ دے کے میری باہو کے دروازے پہ آ۔ میں تجھے پہلے ہی روز خدا سے نہ ملا تو مجھے باہو نہ ملا۔ اب حضرات ذکر آپ بتائیں کہ اگر تھک گئے ہیں تو گفتگو کو یہیں ختم کر دیں، اور اگر مزید مجھے حکم ہے تو پھر گفتگو کو آگے لیے چلیے، جیسے حکم ہے۔ کیا چاہتے ہیں آگے گفتگو کریں؟ چلیں تو پھر حضور کا ایک معجزہ سناتا ہوں، سنا دوں؟ دیکھیں نا ذرا، حضور کا نام آ جائے تو یہ کس طرح چہرے کھلکھلاتے ہیں، کس طرح چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی
قرآن مجید فرقان حمید میں شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اب جب شہر مکہ کی قسم کھائی تو خالق کائنات تو ہر کسی کی سوچ سے واقف ہے۔ پھر خالق کائنات نے اگلی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی۔ اگر صرف شہر مکہ کی قسم کھا کے وہیں پہ اختتام کرتے تو ہم اور آپ شاید یہ سمجھتے کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں پہ بیت اللہ ہے، وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ نبیوں کا نزول ہوا، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی، وہاں پہ بیت اللہ ہے، وہاں پہ صفا مروہ ہے، وہاں پہ عرفات ہے، وہاں پہ مینا ہے۔ تو مکہ شہر کو تو بہت ساری فضیلتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مکہ مکرمہ کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ تو جو ہی ہم یہ قسم کا ذکر سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس لیے کھائی کہ بیت اللہ وہاں پہ ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت دوسری آیت میں فرما دیا کہ میں نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ اس میں مکہ مکرمہ نہیں، اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں حتیم ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں مزدلفہ ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ ادھر صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ ادھر باقی نبیوں کا نزول ہوا، صرف اس لیے کھائی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آمد اس مکہ میں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ہی اس لیے کھائی کہ مجھے شہر مکہ کی قسم ہی اس لیے ہے کہ یہاں پہ میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے، یہاں پہ میرے پیارے حبیب کی آمد ہوئی ہے، یہاں پہ اس مصطفیٰ کا سونا گھر ہے جس میں مصطفیٰ کھیلے ہیں۔ اس مکہ کی گلیاں وہ گلیاں ہیں جہاں پہ میرا حبیب کھیلا ہے، اس مکہ کی فضا وہ فضا ہے کہ جہاں میرا مصطفیٰ، جن کے اس فضا نے میرے مصطفیٰ کے رخ انور کو چھوا ہے، اس مکہ میں وہ آب زمزم ہے کہ جسے میرے مصطفیٰ نے پیا ہے۔ اب آئیے آپ کو حضور کا معجزہ سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ حضور میں آپ پہ ایمان تب لے آؤں گا کہ جب آپ اس درخت کے گچھے کو حکم کریں کہ یہ زمین پہ گر جائے، اسے کوئی توڑے بھی نہیں، آپ حکم کریں اور یہ زمین پہ گر جائے تو میں ایمان لے آؤں۔ اب بات چھوٹی سی ہے کہ حضور نے اشارہ کیا، وہ گچھا حضور کے قدموں میں، وہ شخص یہ معجزہ دیکھ کے اسی وقت ایمان لے آیا، وہ شخص یہ معجزہ دیکھ کے اسی وقت ایمان لے آیا۔ لیکن حضور تو جانتے تھے کہ جب میرا غلام تیمور سلطان جب گولا چوک پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نورانی مسجد میں بیٹھ کر میرے میلاد میں بیٹھ کر جب یہ معجزہ سنا کے چلا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اگلے روز ایسے لوگ پڑھیں تو کہیں کہ یہ کیسا معجزہ ہے، ہوا چلی ہوگی، آندھی آئی ہوگی،
اور پتے بھی گر پڑتے ہیں، پھل بھی درخت سے گر پڑتے ہیں، لیکن اب جو معجزہ سنانے جا رہا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سرکار جانتے تھے کہ جب میرے غلام یہ معجزہ سنا رہے ہوں گے تو کل کو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے، اس کے لیے دلیل ایسی دے دی کہ اب آپ سب تو جانتے ہیں کہ سائنٹیفک طور پہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقناطیس طاقت رکھی ہے کہ زمین کہ آپ جو بھی چیز اوپر پھینکیں وہ واپس گر پڑتی ہے، اسی طرح کہ آپ جس چیز کو بھی اوپر اچھالیں وہ واپس پلٹ کے آپ ہی کے پاس آ کے گرتی ہے۔ تو جناب ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ گری ہوئی چیز واپس جا کے لگ جائے؟ اب معجزہ حضور نے پہلا دکھایا کہ اس گچھے کو اشارہ کیا، وہ حضور کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ پھر حضور نے کہا کہ اب اسے تو کلمہ پڑھا دیا، اب وہ جو 1400 سال بعد آئیں گے، وہ جو 1400 سال بعد آئیں گے ان کے لیے بھی معجزہ بن جا اور میرے حکم سے جا کے واپس اسی جگہ پہ لگا۔ اب وہ گچھا زمین سے اٹھا کے اڑا جا کے درخت پہ اپنی جگہ پہ جا کے پیوست۔ اب معجزہ تو یہ ہو گیا کہ زمین سے خود گچھا اڑا کے جا کے اپنی جگہ پہ پیوست ہو گئے۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور کو کل معجزات سے نوازا ہے، وہ کل معجزات ہیں، وہ خالق کائنات کی محبتوں کا ایسا مرکز ہے، نور کا ایسا مرکز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن حضور کی نعت بنا کے بھیجا، سارے قرآن کو ہی حضور کی نعت بنا کے بھیج دیا۔ اب جب میں نے ایک جگہ پہ یہ واقعہ بیان کیا تو مجھے کسی نے کہا کہ سارا قرآن آپ کہہ رہے ہو حضور کی نعت میں بھیج دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نازل فرمائی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے بتائیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جگہ پہ حضور کی شان بیان کی؟ اس آیت اس سورت میں تو صرف اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی شان کا، اپنے مقام کا ذکر کیا، اس میں حضور کی شان کہاں پہ بیان ہو رہی ہے؟ تو میرے مرشد ایک جگہ پہ یہ بیان فرما رہے تھے تو مرشد نے فرمایا کہ اے کمکل تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی شان بیان کی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے بیان ہے۔ اگر تو اتنا جانتا ہے، اس آیت کا ترجمہ کرنا جانتا ہے تو پھر اتنا بھی جانتا ہے کہ قل هو اللہ احد کا کیا مطلب؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی تعریف بھی کی ہے تو وہ بھی لب مصطفیٰ سے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا حضور آپ فرما دیجئے کہ خدا کی ذات ایک ہے۔ اب اگر حضور نہ بتاتے تو کوئی جانتا تھا کہ خدا کون ہے؟ لوگ تو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، کسی کو دیکھیں تو وہ آگ کی پرستش کیا کرتا تھا، کوئی چاند کی پرستش کیا کرتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کیا کرتا تھا، کوئی ستاروں کو خدا مان کے بیٹھا تھا، کوئی پانی کو خدا مان کے بیٹھا تھا، کوئی گائے کو خدا مان کے بیٹھا تھا، کوئی بکری کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا، کوئی زمین کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا، کوئی پٹی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا، کوئی پتھر کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا، کوئی لکڑی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا۔ میرے آقا آئے تو انہوں نے بتا دیا خدا یکتا ہے، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اور پھر کیا فرما دیا کہ میں ان کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں، میرے بعد پھر کوئی رسول نہیں، خدا ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور پھر فرما دیا کہ اس کا بھیجا ہوا میں آخری رسول ہوں۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں اسی طرح حضور کی غلامی نصیب فرمائے، ہمیں اسی طرح حضور کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح حضور کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب آج ہمیں ڈیرہ مراد شہر میں تحفظ ناموس رسالت کی ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ میں یہ بتاتا چلوں ان کافروں کو کہ جنہوں نے معاذ اللہ حضور کے خاکے بنانے کی کوشش کی، میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے حضور تو اتنے سونے ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنے سونے ہیں کہ سرکار کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا اور جبرائیل امین بارگاہ میں حاضر تھے۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم نے تو سارا جہان دیکھا ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم نے تو جب سے کائنات بنی ہے، جب سے ملائکہ بنے ہیں، سب کو دیکھتے چلے آ رہے ہو، تم نے تو سب کو دیکھا ہے، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ رب نے مجھ جیسا بھی بنایا ہے؟ سرکار کے دل میں خیال آیا اور پوچھ لیا کہ اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم نے تو سارا جہان دیکھا ہے، ملائکہ دیکھے ہیں، انبیاء کرام دیکھے ہیں، ہر نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور ہر نبی کے اوجلات دیکھے ہیں، کیا رب نے کوئی مجھ جیسا بھی بنایا ہے؟ تو جبرائیل امین حضور کے قدموں پہ جھک کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ میں نے سارے زمانے دیکھے ہیں، 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام کو دیکھا ہے، ان کے خوبصورت چہرے دیکھے ہیں، ان کے معجزات دیکھے ہیں، ان کے کمالات دیکھے ہیں، ان کی حکومتیں دیکھی ہیں، لیکن اس پاک رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ سونا چہرہ جیسا آپ کا ہے ویسا دیکھا ہے، نہ سونا آپ جیسا کوئی دیکھا ہے، نہ جتنے کمالات معجزات آپ کے ہیں کوئی ایسا دیکھا ہے، نہ جتنی شان اور عظمت آپ کی ہے ایسا کوئی دیکھا ہے۔ تو مجھے بتائیے تو صحیح کہ جب جبرائیل امین بھی یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سارا جہان دیکھا ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، تو یہ شیطان ملعون، یہ کافر حضور کے خاکے بنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ایسے ہیں، حضور ویسے ہیں، یہ نقشے کھینچنا چاہتے ہیں۔ ارے مجھے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پکار رہے تھے کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں نے اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ جب حضرت عمر فاروق نے سنا تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ
نصیب ہوگی کہ جب آپ سارے حضور کے ذکر کو اسی طرح بلند کرتے رہیں گے اور حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں اسی طرح اجاگر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک دن حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی حاضرین آئے بیٹھے ہیں سب کو گنبد خضرا کا دیدار نصیب، سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ سب کے صدقے اس عاجز فقیر کو بھی ایک مرتبہ پھر دیدار گنبد خضرا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں جس طرح کیا اور اس پرنور اور خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پہ بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور حضور کا میلاد منایا جائے وہاں سرکار خود تشریف لے آتے ہیں، اور جہاں خود سرکار تشریف لے آئیں تو پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔